واجب الاحترام ذی قدر وزی محترم وزی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں خود محبوب ہو۔ جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز، جو آپ کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دو، پیش کر دو، تو پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی ہماری اوقات اور حیثیت تو یہی ہے کہ جو سب سے نکمی چیز ہوتی ہے ہم وہی اللہ کے راستے پہ خیرات کرتے ہیں۔ جو سب سے مختصر اور چھوٹی اور حقیر چیز ہوتی ہے، ہماری عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہی اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کی عادت اس کے برعکس ہے کہ وہ چیز خرچ کرتے ہیں جو انہیں خود پسند ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرو جو وہ پسند اپنے لیے کرو، وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ تو یقیناً ایز اے مسلم اگر ہم اس طرح معاشرے کے اندر کام کریں گے تو یقیناً اللہ کریم جل وعلا ہمیں اس کا اجر عطا کرے گا اور نیکی کی حقیقت ہم پہ آشکار ہوگی۔ نیکی تو ہم کرتے ہیں، اس میں شک نہیں، مگر نیکی کا وہ لطف نہیں اٹھا پاتے، نیکی کا وہ مزہ نہیں لیتے۔ نیکی کرنے کے بعد بھی تھوڑی سی افسردگی رہتی ہے، دل بے چین رہتا ہے، دل خوش نہیں ہوتا۔ تو دل خوش چاہیے تو اس کے لیے وہ چیز خرچ کرو کہ جو تمہیں خود پسند ہو۔ یاد رکھیں کہ بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، عبادت میں ممکن ہے اسے لطف نہ آئے، مگر جب وہ کسی غریب اور محتاج کی خدمت کرتا ہے اسے ایک ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے دل کی ساری جتنی بھی پریشانی ہوتی ہے وہ خوشی میں بدل جاتی ہے۔ یعنی بالکل ایسے ہی جیسے روزہ رکھا ہے، روزہ کتنی بھی پریشانی اور کتنے بھی دکھ میں اس نے رکھا ہے، لیکن جب وہ پانی پیے گا نا، ڈیفینیٹ بات ہے کہ اسے ایک سکون آئے گا۔ سارے دن کی پیاس، زبان کانٹا بن چکی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اور بڑا روزہ ہے، یعنی خاص طور پہ گرمیوں کے دن کا روزہ ہے، اسے بڑا روزہ کہتے ہیں۔ ویسے تو روزے سارے برابر ہیں اجر کے اعتبار سے، مگر بڑا روزہ یہ ہے کہ سخت ترین دن ہے، سخت گرمی ہے، اس کے بعد جو پیاس لگی ہوئی ہے کہ منہ خشک ہو چکا ہے، بات بھی بندہ نہیں کر پاتا، نڈال ہو چکا ہے، اب اسے جو پانی پینے میں لطف آئے گا نا، بڑے بڑے کھانے پڑے ہوں گے، کسی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا، سب سے پہلے پانی کا گلاس اٹھائے گا۔ شاید وہ کہتے کہ سنت کے طور پہ میٹھا کھانا یا کھجور کھانا، تو وہ بھی بڑی مشکل سے بس ایک اس کا تھوڑا سا حصہ کھا کے فوراً کہے گا کہ مجھے سادہ پانی دے دو۔ شاید وہ میٹھے پانی کی بھی طلب نہیں کرے گا، پیاس اتنی اسے ستا رہی ہوتی۔ یہ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس نے گرمی کا سخت ترین دن کا روزہ رکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نا کہ عمر آپ کی کوئی خواہش، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش یہ ہے کہ گرمیوں کے سخت ترین دن ہوں اور ماہ صیام ہو، روزہ بھی رکھا ہوا ہو، آپ حکم دے دیں کہ جہاد کے لیے چلو، میں تلوار پکڑ کے سب سے پہلے باہر نکلوں گا۔ یہ جذبہ تھا۔ ہم تو ڈرتے ہیں کہ یار روزے، یقین جانیے آج بچہ روزے رکھ رہا ہے رجب کے نسبت کی بنا پہ۔ رجب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، شعبان میں تو پھر پورا مہینہ روزے، اور رمضان تو پھر کیا ہی بات ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب ایسا مہینہ ہے جو ہمیں شعبان تک پہنچاتا ہے، پھر یہ رمضان تک پہنچاتا ہے، تو اس لیے میں ابھی سے روزے رکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ ہم خرچ کرنے میں بعض اوقات کنجوسی کرتے ہیں، جو سب سے گھٹیا چیز ہوتی وہ دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سچی بات ہے مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ مشورہ کیا ہے؟ میں نے اکابرین سے سیکھا، اولیاء اللہ سے سیکھا۔ وہ مشورہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہو، آپ کی فیورٹ ہو، آپ کو اچھی لگے، آپ ہر قیمت وہ چیز دوسروں کو ضرور کھلائے۔ وہ کھانے پینے والی چیز ہو یا دوسری کوئی بھی چیز ہو، پہننے والی چیز ہو یا کچھ بھی، آپ کر کے دیکھ لیں، پھر آپ کو مزہ نہ آئے تو پھر مجھے کہنا کہ یار انہوں نے ایسی بات کر دی تھی۔ سچی بات میں کہہ رہا ہوں، اتنا جذبہ رکھیں، اس کے بعد لطف اس کا اٹھائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے کو نیکی خوش کر دے تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ کامل ایمان والا ہے۔
جب برائی اسے پریشان کر دے، سمجھ لیں وہ کامل ایمان والا، یعنی برائی سرزد ہوئی، غلطی سرزد ہوئی، اب وہ ساری زندگی کے لیے وہ بیچارہ توبہ کرتا رہے گا اس گناہ کی، ساری زندگی کے لیے توبہ قبول بھی ہوگی، پھر بھی افسردہ رہے گا، کاش کہ یہ غلطی مجھ سے نہ ہوتی۔ نفس لوامہ آخر تک چلے گا اس کے ساتھ، مگر کسی وقت پھر پلٹ کے نفس امارہ میں آئے گا، کبھی ملہمہ میں چلا جائے گا، کبھی لوامہ میں جائے گا، کبھی مطمئنہ میں، کبھی نفس راضیہ میں، کبھی مرضیہ میں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ نیکیاں بھی کرتا جا رہا ہے، گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ غلطیاں بندہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، رب کی مشیت ہوتی ہے، مگر یہ کہنا کہ یہ غلطی تو رب نے کروائی، یہ بے ادبی ہے، یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے۔ بلکہ کیا کہنا، جب غلطی کی نسبت آ جائے تو اپنی طرف کرنی کہ یار ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ ادب سکھایا، آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ اچھا، میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اکابرین کو دیکھیں نا، وہ کتنا خرچ کرتے تھے۔ یہ میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے جن کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کے گھر میں 4 انڈے تھے، اپنے لیے رکھے تھے، ان کی اہلیہ محترمہ بھی گھر میں موجود تھی، نیک اور صالحہ تھی۔ یقیناً بزرگوں کی صحبت میں جو بچے ان کے ہوتے ہیں وہ بھی، اور بڑے وہ بھی، ایک صحبت کا اثر ہوتا ہے ان پہ۔ دروازے پہ سائل آیا، اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف 4 انڈے پڑے تھے۔ بیوی کہنے لگی کہ حضور اگر اجازت دیں تو اس میں سے ایک انڈا میں سائل کو دے دوں۔ آپ نے فرمایا اجازت کی کیا بات، 4 دے دیں۔ 4 پڑے، اس نے کہا نا 4 پڑے، ان میں سے ایک دے دوں سائل کو۔ اللہ والے تھے نا، کہنے لگے مسئلہ نہیں ہے، ہم نہ بھی کھائیں گے نا انڈے تو گزارا ہو جائے گا، یہ 4 دے دے۔ اس نے 4 انڈے اٹھا کے دے دیے۔ اب اللہ کریم جل وعلا کی طرف سے ایک کرم کیسا ہوا کہ ان کے ایک دوست تھے، اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ سردیوں کا موسم ہے، انڈوں کا موسم ہے، ہر بندہ شوق سے انڈے کھاتا ہے۔ اس نے ایک ٹوکری انڈوں سے بھری، وہ بھیج دی۔ جب ان کا خادم لے کے آیا، دروازے پہ دستک ہوئی کہ فلاں آپ کے دوست نے آپ کو انڈے بھیجیں، آپ نے اہلیہ محترمہ کو کہا گنتی کرو کتنے ہیں۔ کہنے لگے 30 ہیں۔ فرمایا نہیں 40 ہوں گے۔ کہنے لگے نہیں حضور 30 ہیں، 30 صحیح سلامت ہیں، 10 ٹوٹے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے کہا 30 انڈے سلامت ہیں تو میں نے 30 ہی آپ کو بتائے۔ جو 10 ٹوٹے ہوئے تھے نا، میں نے ان کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ تو بیکار ہیں۔ فرمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں تھا جو 4 انڈے دیے ان میں ایک ٹوٹا ہوا تھا؟ کہنے لگے کہ حضور بالکل ایسا ہی تھا۔ یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے کہ رب کائنات جل وعلا کا فیصلہ ہے کہ 10 دنیا 70 آخر، تو اللہ چاہے تو 70 دنیا میں دے دے، بے حساب دے دیتا ہے، وہ مالک ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنی اہلیہ محترمہ کو مخاطب کر کے کہ تو نے ٹوٹا ہوا دیا تھا، 10 ٹوٹے ہوئے ملے، تو نے جو ثابت دیے تھے 3، اس کے بدلے 30 ثابت ملے، تو فیصلہ آپ پہ ہے۔ دل چاہے ٹوٹی ہوئی چیزیں دیتے رہیں، دل چاہے وہ چیز دیں جو اپنے لیے بنائی ہے، کبھی کر کے دیکھ لیں۔ اہل بیت کا وطیرہ یہ تھا، امام علی مقام، امام حسن، امام حسین، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کچھ کھانا کھانے بیٹھتے اللہ قدرتی اس وقت فقیر بھیجتا۔ ہمارے تو دماغ پہ اس وقت بڑا ایک عجیب اثر پڑتا ہے کہ یار اس کا یہی وقت ہے، یہ تو پیشہ ور بیکاری ہے۔ او بھئی پیشہ ور بیکاری بھی کیوں نہ ہو، بھیجا کس نے ہے؟ آپ کا راستہ کس نے دکھایا؟ بس غصے میں آنے کی بجائے کبھی اپنا کھانا اٹھا کے خوشی کے ساتھ دیں، لیکن یہ نہیں کہ دل کے اوپر وہ خوشی نہ ہو، دل نہ چاہتا ہو مجبور ہو کے دیں گے، اس کا اجر بھی نہیں ہے، اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، اس کی خوشی آپ کو محسوس بھی نہیں ہونی۔ دل اس قابل کر لے کہ سائل آ گیا، مستحق نہیں ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسے بھی دو جو حقدار نہیں ہے، اسے بھی دو جو حقدار ہے اسے بھی دو۔ اب بات یہ ہے کہ جو نہیں حقدار اسے بھی دینے کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے تم حقدار ہو، وہ بھی دے گا جس کے تم حقدار نہیں ہو۔ اپنی باری آتی ہے تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یار یہ نعمت میرے پاس کیوں نہیں، حالانکہ حقدار نہیں ہے، ہم تو کسی چیز کے بھی حقدار نہیں، مالک کی بے پایاں نعمتیں ہیں ہمارے پاس، ہم کسی بھی نعمت کے حقدار نہیں تھے، یہ اس کا کرم ہے۔ یہ دل جو 1,24,000 مرتبہ دھڑکتا ہے، اگر اس پہ بل آتا ہوتا کیا بنتا، اس کے پیسے دینے پڑتے کیا بنتا، غریب آدمی تو مر جاتا۔ میں کہتا ہوں میرے رب نے فری میں دیا ہے،
کوئی معاوضہ نہیں لیا، آنکھیں دی ہیں، یہ پتہ نہیں بڑے سے بڑا کیمرہ ہوتا ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ میگا پکسل اس کے اندر پاور رکھی آنکھ کے اندر، کیمرے کی بس ہو جاتی، مگر یہ آنکھ کہاں تک دیکھتی ہے، کھڑا یہاں پہ ہے، دیکھ مدینے میں رہا ہے، مسجد نبوی کی ایک ایک چیز اس کے سامنے ہے۔ یقین کریں میں کہتا ہوں کہ اگر اس دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر رب کے بھی جلوے دیکھتا ہے، اس کے محبوب کے بھی جلوے دیکھتا ہے۔ آج میں نے جس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے، 15 منٹ تو اسی پہ گزر گئے، 5 منٹ میں اور لے لیتا ہوں یا 10 لے لیتا ہوں، ادھار لے لیتا ہوں آپ سے۔ یقین جانیے بڑی مزے کی بات ہے، آپ سنیں گے، کیونکہ یہ مناسبت ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ آپ پڑ پوتے ہیں امام علی مقام کے، پڑ پوتے، آپ امام زین العابدین کے پوتے ہیں، امام باقر کے بیٹے ہیں، تو اس طرح نسبت کو آپ سمجھیے، یہ پڑ پوتے ہوئے امام حسین کے، یہ نسبت ہے۔ امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق۔ مجھے ان کے مزار شریف پہ جانے کا شرف ملا، یہ سامنے ہی ان کا مزار شریف ہے، یہ امام علی مقام، اور پھر یہ شاید کدھر ہے یہ دیکھیں گے نا، میں نے لگایا تھا امام جعفر صادق، یہ امام حسین کا سر اقدس، یہ وہ اور مسجد ہے، نہیں یہ مسجد حنانہ ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر یہیں پہ ہوگی، ادھر دیکھ لیں گے مل جائے گی آپ کو۔ اچھا وہاں گئے، یہ نا ایک دن بیٹھے تھے جو جبل ابو قبیس ہے نا، یعنی صفا پہاڑی کے باہر نکلیں گے نا جس کے اوپر عربیوں کے محل بنے ہوئے ہیں، یہ جبل ابو قبیس ہے، یہ وہی پہاڑ ہے جس پہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اس پہاڑ کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے ابو لیث سمرقندی، بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے میں گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، میں ان کے ساتھ جا کے تھوڑا سا پیچھے ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب ان کو بظاہر معلوم نہیں کہ میرے پیچھے کوئی اس طرح کا بندہ بیٹھا ہے کہ جو توجہ پوری مجھ پہ رکھے ہوئے ہے، یہ اپنی لے میں بیٹھے تھے، دعا مانگتے رہے، بڑا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ ان کی سانس پھولنے لگی، پہلے اللہ کا ایک اسم، پھر دوسرا اسم، پھر تیسرا، کبھی یا ارحم الراحمین، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی سبحان اللہ، بولتے جاتے، ذکر کرتے جاتے، کیفیت یہ تھی کہ سانس پھول جاتا۔ اچھا میں نے دیکھا، میں نے کہا یار اتنا ذکر کرنے والا بندہ تو پہلی بار دیکھا، اتنی توجہ ذکر کی طرف۔ کہتے میں ذرا قریب ہو کے بیٹھ گیا، اب یہ دعا مانگنے لگے۔ دعا کیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے انگور کھلا دے، ڈائریکٹ، یا اللہ مجھے انگور کھلا دے، میرا دل چاہتا ہے کہ آج انگور کھاؤں، 2 چادریں بھی مجھے دے دے، مجھے 2 چادریں چاہیے، لباس پرانا ہو گیا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ بس اللہ سے مانگو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں انہوں نے کبھی اللہ سے نہیں مانگا، مجھے اتنا یقین ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بس اولیاء اللہ سے مانگنا شرک ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان میں شاید ہی کوئی مقدر والا ہو۔ کیوں؟ جو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے والا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، یاد رکھیں، اللہ کا ولی ہی اللہ کی طرف دھیان دیتا ہے، اللہ کا ولی ہی ڈائریکٹ مسبب سے مانگتا ہے۔ ہم سارے عالم اسباب میں ہم سبب سے مانگتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، لیکن وہ اللہ کے والے جو تھے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے تھے، یاد رکھنا، وہ تو اللہ سے کہتے تھے مالک اب شفا دے دے، ورنہ وہ تو بیماری میں بھی راضی برضا رہا کرتے تھے، کچھ بھی مانگتے تھے ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے تھے۔ حقیقت میں اولیاء اللہ ہی توحید کے علم بردار تھے۔ اچھا یہ جو اس طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگ رہے کہ مالک انگور دے دے، مالک کپڑے بھی چاہیے مجھے، 2 چادریں بھی دے دے۔ اب مجھے بتائیے ہم یا آپ کبھی اس طرح مانگیں تو شاید نہ مل سکے، سچی بات ہے۔ ڈائریکٹ اللہ کریم جل والا کی بارگاہ میں ہم نہیں مانگیں گے، ہم کہیں گے نہیں یار یہ عالم اسباب ہے، کوئی نہ کوئی تدبیر کرو یار، محنت کرو، یہ کیا بات ہے بیٹھے بیٹھے جناب کوئی بیٹھ کے کھانا دے گا آپ کو، روٹی اوپر سے تو نازل نہیں ہونی، ہم یہی کہتے ہیں۔ سبب کی دنیا ہے، سبب پیدا کرو، محنت کرو، تدبیر تم کر لو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کرم کر دے گا۔ اب بات یہ ہے، آگے چلیے، یہ دعا مانگتے ہیں، اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک ٹوکری میں انگور آ گئے ان کے سامنے، یہ پاس بیٹھے تھے، طلب ان کو بھی تھی، 2 چادریں بھی آ گئی ان کے سامنے آ کے، ایسے رکھنے والے نے بڑے ادب کے ساتھ رکھی، رکھنے والا نظر نہیں آیا، انگور دینے والا بھی نظر نہیں آیا، چادریں دینے والا بھی نظر نہیں آیا، اللہ نے فرشتہ بھیجا ہوگا، مالک ہے اس کے فرشتے ہر اس بندے کے ساتھ ہے جو صاحب استقامت ہے۔
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، رب کا فرمان قرآن میں ہے، تو کسی نہ کسی فرشتے کو رب نے بھیجا، کرم بخشی فرما دی۔ اب صورتحال کیا ہے، آپ انگور کھانے لگے تو یہ پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے حضور میں نے بھی آپ کی دعا پہ آمین کہا تھا، کہنے لگے تو بھی کھا لے۔ یہ جنت سے آئے ہوئے انگور تھے، آل رسول کا یہ فرض تھا، اتنی ہمت نہ ہوئی کہ پوچھوں کہ آپ کون ہیں۔ انگور کھائے، آپ نے کہا کہ چادریں بھی دو آئی ہیں، ایک تیرے لیے ایک میرے لیے، کہنے لگے حضور چادر کی حاجت نہیں ہے، چادریں آپ رکھیں۔ آپ نے کہا کہ پھر اس طرح کر، مجھے تھوڑا سا تنہائی کا ٹائم دے، میں الگ ہو کے چادر بدل لوں، کیونکہ یہ چادریں پہلے والی جو احرام کی چادریں پرانی ہو چکی، میں نے اپنے رب سے مانگی ہیں تو اللہ نے مجھے دی ہیں، تو آج میں اسے چینج تو کر لوں نا۔ خیر وہ کہتے تھوڑی دیر کے لیے میں سائڈ پہ ہوا، آپ نے ایک چادر تہمت کے طور پہ ایک اوپر لے لی، تو جو پرانی چادریں تھیں اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، تو صفا کی طرف سے اندر داخل ہوئے۔ جب صفا کی طرف سے اندر داخل ہوئے، میں بھی پیچھے پیچھے تھا، سامنے سے ایک شخص آیا، اس نے آ کے بڑی محبت کے ساتھ سلام کیا، کہنے لگے آپ فرزند آل رسول، آپ کا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ حضور مجھے لباس چاہیے تھا، دو چادریں درکار تھیں۔ آپ نے، میں یہ چادریں تیرے لیے تو لے کے آیا ہوں، اب دو چادریں بھی دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی آنے والے شخص کو کیا حاجت ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، وہ پہلے سے جان لیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر کسی کے لیے نہیں، جو ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اسی کے لیے، جو پیار ہی نہ کرے۔ ہاں کسی کو بدلانا مقصود ہو تو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ اس کو یہ کریں گے، اخلاق اور پیار سے پیش آئیں گے، ہو سکتا ہے یہ بدل کے آپ کا ہو جائے، تو یہ کچھ باتیں اس طرح کی بھی بعض اوقات ہو جاتی ہیں۔ تو خیر آپ پوچھتے ہیں کہ یہ آل رسول کے کون سے فرزاد ہیں؟ ابو لیث سمرقندی کہتے ہیں کہ اس شخص نے بتایا کہ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے پڑپوتے ہیں۔ کہنے لگے کہ پھر میں نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور میں اسی پہ فخر کرتا ہوں کہ مجھے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے کی سعادت ملی۔ ایک واقعہ اور سنا دوں 5 منٹ میں، وہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت داؤد طائی، بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں داؤد طائی، ہمارے سلسلے کے اکابرین کے بزرگ، ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، ہمارے شجرہ میں ان کا نام موجود ہے۔ ان کے آپس میں دوستی کے تعلق تھے، بڑا پیار تھا آپس میں۔ ایک دن کہنے لگے داؤد میرے لیے دعا تو کرو نا۔ کہنے لگے حضور آپ آل رسول کے فرزند ہیں، دعا تو ہم نے آپ سے کروانی۔ کہنے لگے نہیں، میں نے اسی لیے آپ سے دعا کروائی ہے کہ میں آل رسول کا ایک فرزند ہوں، اللہ نہ کرے مجھ سے کوئی ایسی کوتاہی ہو جائے کہ میرے نانا مجھ سے ناراض ہو جائیں، تو میں آپ سے دعا اس لیے کرا رہا ہوں کہ میرے نانا ابو مجھ سے ناراض نہ ہو، اللہ بھی مجھ سے ناراض نہ ہو، تو میرے لیے ضرور دعا کیا کر۔ خیر کہنے لگے نہیں حضور دعا آپ کریں۔ کہنے لگے نہیں آپ سے بھی دعا کروانی، یعنی کہ بعض اوقات بڑا بندہ بھی چھوٹے سے دعا کرواتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ جانے لگے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت کیا اور شہر مدینہ کے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے، اور رخصت کیا، باقاعدہ گھوڑے پہ سوار کیا۔ میں عمر حج پہ جا رہے ہو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے بتائیں جو کائنات کا دولہ ہے وہ بھی یہ کہہ کے بھیجے کہ عمر جانا ہے نا رب کی بارگاہ میں، تو مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعا ضرور کرنا۔ مجھے بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح دعا کی۔ ایک بار آپ حج کر کے نا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے بعد واپس لوٹے، آ کے ملاقات کی تو داؤد طائی سے پھر ملاقات ہوئی۔ یہ تابعین میں سے تھے، جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی وہ تابعی کہلاتے ہیں۔ تو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ داؤد پتہ کیا ہے، میں حرم کعبہ سے ہو کے آیا ہوں، یاد رکھنا حرم کعبہ میں جو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، دوزخ کی آگ سے اسے بچا لیا جاتا ہے۔ میں نے ٹھیک کی بات کی نا؟ اب دیکھیں بات وہ کر رہے ہیں لیکن ان سے تصدیق کروا رہے ہیں۔ کہنے لگے حضور بات تو آپ نے ٹھیک کیا ہے لیکن ادھوری کی ہے، نامکمل ہے آپ کی بات۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے تو اتنا فرمان سنا ہوا، آپ نے کوئی اور بات سنی ہے تو آپ بھی بتا دیں۔ کہنے لگے حضور میرے پاس ایک دلیل بھی ہے اور وہ بات بھی بڑی پکی ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہنے لگے جو مکہ سے ہو کے آئے دوزخ کی آگ سے بچا لیا جاتا ہے، مگر جو مدینہ سے ہو کے آئے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔
کہنے لگے کہ یہ بات تجھے کیسے پتا، دلیل ہے تیرے پاس؟ کہنے لگے حضور پکی دلیل ہے، وہاں پہ ایک جنت ہے جسے روضہ تم میں ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور میرے پاس دلیل یہ ہے کہ اس جنت میں جب کوئی بندہ داخل ہو جاتا ہے اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ اللہ اس کو جنت سے نکال دے، اس لیے کہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو لہٰذا جو ایک بار چلا گیا، یہ دنیا کی جنت ہے نا، دنیا میں رب نے جنت، اور یہ جنت کا ٹکڑا اور حصہ ہے، اس میں جو چلا گیا اپنے عارضی کاموں کے لیے تو باہر آئے گا، مگر اس کے نامہ اعمال میں اللہ جل شانہ نے جنتی ہونا لکھ دیا۔ اب یہاں پہ ایک بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ ایک منافق چلا جائے اس کے بارے میں کیا ہوگا، اور جو گناہ گار فاسق فاجر، جو حقوق العباد پامال کرنے والا، جو ظالم جابر وہ چلا جائے وہ بھی بخشا۔ میں کہتا ہوں ہاں وہ بھی بخشا جائے گا، حالانکہ میرا اپنا موقف کچھ اور تھا، لیکن میں نے اولیاء اللہ کے قدموں سے یہ بات سیکھی ہے کہ جو روضہ تم میں ریاض الجنہ میں چلا جائے گا، ہم فیہا خالدون کے تحت وہ جنتی ہو گیا، ہمیشہ اس میں جنت میں رہے گا۔ وہ کیسے؟ اب روضہ تم میں ریاض الجنہ میں جانے کے صلے میں اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے گا، جس کے اس نے حقوق پامال کیے ہیں وہ ان سے معافی کے لیے چلا جائے گا، اللہ سبب ہی ایسا بنائے گا، اللہ اس کے لیے حالات ہی ایسے کریٹ کر دے گا کہ وہ توبہ کے لیے چلا جائے گا اس کی، اور اگر اللہ نہ کرے وہ نہیں بھی گیا تو اس نے رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اب قیامت کے دن اللہ اس سے صلح کروا دے گا، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین جانیے کہ جب کسی بھی صحابی کو یہ مجدہ سناتے تو جنت سرکار بانٹا کرتے تھے، یعنی مالک کی جنت ہی جنت بانٹ سکتا ہے نا۔ کبھی سال یا ربیہ، کیا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، کبھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بیر روما خرید کے، یہ جو بیر روما کی رومے کی تصویریں ہیں بیر عثمان غنی کی آپ کے سامنے ہیں، جو یہ خریدے گا جنتی ہے، میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، میرے نبی جنت کی سیل لگا رہے ہیں، جنت بیچ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کون جنت دے سکتا، رب دے سکتا، میں کہتا ہوں رب کا محبوب مالک بن کے آیا جسے چاہے عطا کر دے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کے وارث ہمارے متقی لوگ ہیں۔ مجھے بتائیں اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی متقی ہے؟ جب وارث حقیقت میں مالک ہوتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو جنت کا مالک بنایا ہے، تو وہ جس کو چاہے دے دے، مالک ہے، مالک کے اختیار میں ہوتا ہے، جسے چاہے اپنی جائیداد دے دے۔ تو یہ جائیداد ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت بڑے صحابہ کو بانٹی، عشرہ مبشرہ صحابی وہی ہے، جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ میرے نبی نے دیا ان کو۔ آخری بات عرض کر دوں جو دو جملوں میں، ایک وقت علامہ پیر اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے جنتی دروازے سے کوئی بندہ گزر کے آیا، جب وہ واپس بس میں بیٹھا تو کئی ایسے تھے جو ان باتوں کو نہیں مانتے کہ یار کیسے ہو گیا، جنتی ہو گیا، جنتی دروازے سے گزرنے والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا جی ابھی بھی الحمدللہ میں پاک پتن بابا جی کے جنتی دروازے سے گزر کے آیا ہوں۔ وہ تھا تنقید کرنے والا، وہ کہنے لگا کہ آپ سے خوشبو تو نہیں آتی، جنت کی خوشبو تو نہیں آتی، جنتیوں سے تو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ جملہ بڑا زبردست تھا، تو اس اللہ کے نیک بندے نے بڑا پیارا جواب دیا۔ وہ کہنے لگے کہ یاد رکھیں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ جو تکبر والا ہو، جو غرور والا ہو، جو گندا ہو، جو بد مذہب اور کافر ہو، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے، تیرا اور میرا 500 سال کا فاصلہ ہے۔ میں جنتی ہوں نا، تجھے خوشبو نہیں آ رہی، فاصلہ اتنا زیادہ ہے، بظاہر میں تیرے قریب ہوں، پہلے یہ فاصلہ ختم کر، توبہ کر تکبر سے۔ مالک بے نیاز ہے، جسے چاہے جنتی بنا دے، جسے چاہے دوزخ میں ڈال دے۔ تجھے جو خوشبو نہیں آ رہی اس لیے نہیں آ رہی کہ تو ابھی جنت کے قابل نہیں ہوا، میں تو قابل ہوا ہوں، تو مجھے اللہ نے توفیق دی، میں باب الجنہ سے گزر کے آیا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کیسے یہ جنت
میں کہتا ہوں قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، اس باغ کی طرف کھلنے والا ہر دروازہ جنتی دروازہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ بابا جی بدر الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ 1.5 سال کے بعد قبر کھولی گئی، کفن بھی سلامت، چہرہ بھی سلامت۔ میں کہتا ہوں اسی پہ فیصلہ کر لیں یار، جو ہوتا ہے فاسق و فاجر، بدبخت، بد عقیدہ، اس کا تو جسم تیسرے دن پھٹ جاتا ہے، ہڈیاں بکھر جاتی، مگر بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کو 1.5 سال کے بعد شہر کے قبرستان سے یہاں شفٹ کیا گیا، کفن بھی سلامت، چہرہ بھی سلامت، اور مجھے بتائیے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ تو لہٰذا بد عقیدہ لوگوں سے بچیں، ان کی صحبت سے بچیں، اولیاء اللہ کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھیں، اللہ والوں کے ساتھ نسبت رکھیں، کسی کے وسوسے پہ نہ جائیں، اپنا عقیدہ سلامت رکھیں، اپنی اولاد کو سنبھال کے رکھیں، ورنہ اولاد جو ہے بے روی کا شکار ہو جائے گی۔ ایک بات آخری اور کر دوں، وہ کیا ہے کہ باپ اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مالی کی طرح ہوتا ہے نا۔ مالی اپنے باغ کو پھل پھول لانے کے لیے پانی دیتا ہے، گوڈی کرتا ہے تاکہ پودے سوکھ نہ جائیں۔ باپ اگر اپنی آنکھوں کا پانی، یعنی اللہ کے خشیت سے نکلنے والے آنسوؤں کا پانی اپنی اولاد کو دیتا رہے، جو پودے ہیں ان کے لیے دعا کرتا رہے، باپ کو اگر تہجد نصیب ہے، نماز پنجگانہ نصیب ہے، قرآن کریم کی تلاوت نصیب ہے، سجدوں کی لذت اور حلاوت نصیب ہے، تو اس کے پودے، اس کی اولاد کبھی خشک نہیں ہوگی، اس کے پودے ہرے بھرے رہیں گے، ان کو بھی توفیق سجدہ ملتی رہے گی۔ یاد رکھیں کہ ماں باپ جو کہتے ہیں اولاد وہ نہیں کرتی، ماں باپ جو کرتے ہیں وہ اولاد وہ کرتی ہے۔ اگر ماں باپ کی پیشانی میں سجدوں کا نور ہوگا نا، بیٹا پہلے سے مصلی بچھا کے بیٹھا ہوگا، ماں کی پیشانی میں سجدوں کا نور ہوگا نا تو بیٹی پہلے مصلی بچھا کے بیٹھی ہوگی۔ سچی بات ہے، یہ رجب کے روزے، میرا سچی بات ہے کوئی ہمت نہیں پڑ رہی تھی رجب کے روزے رکھنے میں بھی، ڈائٹنگ حالانکہ میں کر رہا ہوں، مگر اس کے باوجود ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا میری ساری بیٹیاں روزے رکھ رہی ہیں، مجھے شرم آئی، میں نے کہا یار جب بیٹیاں روزے رکھ رہی ہیں تو میں بغیر روزے کے، حالانکہ تہجد کے وقت میں اٹھ بھی جاتا ہوں مگر سحری کھائے بغیر سو جاتا ہوں، تو اس میں کیا حرج ہے اگر میں بھی روزہ رکھ لوں؟ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات باپ کو بھی بیٹیاں سمجھا دیتی ہیں کہ ایسے روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ خوش نصیب گھرانے ہوتے ہیں جس گھر میں روزے بھی رکھے جائیں، عبادت بھی ہو، نماز فجر بھی نصیب ہو، باقی پنجگانہ نمازیں بھی پڑھی جائیں، ان کے گھر کی زیارت کے لیے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ یار فرشتے تو اس گھر کو بھی دیکھنے آتے ہیں جس کے گھر میں مسواک ہو۔ اب یہ مسواک کیا چیز ہے؟ سادہ سی ایک چھوٹی سی لکڑی ہے جو دانتوں میں پھیری جاتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے، فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جس گھر میں مسواک ہوگی فرشتے اس کے گھر کی زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ ہم نے تو برش رکھے ہوئے، یار برش بے شک بھلے رکھیں آپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی سنت مسواک ضرور گھر میں رکھیں، سچی بات ہے۔ تو جب سے میں نے یہ پڑھا ہے نا یا سنا ہے، میں نے تو مسواک کو اپنے سینے سے لگا لیا، ہر وقت اپنی جیب میں رکھ لیتا ہوں، ورنہ کم از کم میرے سرہانے ضرور مسواک پڑی ہوگی۔ الگ بات ہے کہ دانتوں کی پلاہٹ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ یہ صاف کرنے سے دور ہوتی ہے، یہ قدرتی بعض اوقات ایک بیماری ہوتی ہے جس کی بنا پہ دانت پیلے ہوتے ہیں، وہ بندے کے اپنے بس میں نہیں، ہڈیوں کی ایک بیماری بندے کو جب لاحق ہوتی، میں سمجھتا ہوں برش سے بھی اتنے دانت صاف نہیں ہوتے جتنے مسواک سے صاف ہوتے ہیں۔ بڑے میں نے تجربے کیے، تب جا کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ مسواک ہی وہ چیز ہے جو میرے نبی کی سنت ہے جس سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ میں نے بہت باتیں کر لیں، ٹائم آپ کا آج زیادہ لے لیا، میں نے 15 منٹ کا کہا تھا، 15 منٹ اور لے لیے، آپ درگزر فرمائیں گے۔ اللہ آسان